یہ تیرے حبیبوں کی بات ہے، ملغ العلا بکمالہ کشف دجی بکمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، ملغ العلا بکمالہ کشف دجی بکمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ نسگاہ در پہ بلا لیا، نسگاہ اپنا بنا دیا، نسگاہ در پہ بلا لیا، نسگاہ اپنا بنا دیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، ملغ العلا بکمالہ کشف دجی بکمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہمارے مدرسے میں پہلی بار ایک بہت ہی مبارک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس سلسلے کی برکات دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں نصیب فرمائے. یہ تمام جہان، دو جہان جس ہستی کے لیے، جس ذات کے لیے بنائے گئے، وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام ہیں. نبی علیہ السلام کی آمد سے جہالت کے اندھیرے دور ہو گئے، سارا جہان ہدایت کے انوارات سے، وحی کے انوارات سے جگمگا گیا. انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نبی علیہ السلام نے اللہ کی ذات سے اور وہ باتیں جو انسان کی عقل اور فہم سے بہت دور تھیں ان سے ہمکنار کروایا، ان سے روشناس کروایا. آج ہم جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے شمائل ترمذی. تو آج کی کلاس میں پہلے تھوڑا سا کتاب کا تعارف ہوگا، موضوع کا تعارف ہوگا، مصنف کے بارے میں کچھ باتیں ہم سنیں گے، پھر انشاءاللہ یہ کتاب شروع ہوگی. شمائل ترمذی کے اندر خاص طور پہ وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جن میں نبی علیہ السلام کا حسن و جمال، آپ کا ظاہری حسن و جمال، آپ کے اخلاق، آپ کے خصائص، ان چیزوں سے متعلق جو احادیث ہیں اس کا ایک نادر و نایاب مجموعہ ہے. حلیہ مبارک سب سے پہلا جو باب ہمارے شروع کے آئیں گے اس میں حلیہ مبارک کا ذکر ہوگا. تو انشاءاللہ تمام طالبات کوشش کریں گی کہ پوری محبت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اور جو مجلس کے آداب ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کریں گے. اس مجلس کی ایک خاص بات یہ ہے، قرون اولیٰ میں جب خیر القرون تھا اس وقت تو لوگوں کی زندگیوں کا مقصد ہی حدیث اور علم حدیث ہوتا تھا. اس وقت ان کو یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ ابھی کیونکہ فی زمانہ دینی ذوق کمزور ہو گیا ہے، دنیاوی شوق، دنیاوی رغبتیں زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس لیے جب تک ہم دینی کتاب کی فضیلت دنیا سے نہ جوڑیں تو لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے. یعنی ہمیں جس چیز میں دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے اس کے لیے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، جس چیز کے ساتھ کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی منفعت جڑی ہوئی نہ ہو تو ہمیں لگتا ہے وہ غیر اہم ہے. تو اس لیے ہمیں اس طرح کی بات بھی کرنی پڑتی ہے کلاس میں، اور وہ کیا ہے کہ حدیث کلاس جو ہوتی ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کی کلاس ہوتی ہے. دنیاوی اور اخروی ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی حدیث کلاس کی برکات انسان اپنی دنیا میں بھی دیکھتا ہے کہ دنیا کے کام جو مشکل ہیں، جو پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی بنتے ہیں، آخرت کے کام بھی بنتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ انسان اپنی زندگی میں کر لیتا ہے. تو شروع کرتے ہیں. شمائل ترمذی کے مصنف یا پہلے کچھ اہم باتیں یہ جان لیجئے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے. آپ فرماتے ہیں کہ اسلام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ جیسے کسی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے تصدیق کر دی کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تصدیق ہو گئی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف رسالت کی تصدیق کافی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی اتباع کا عہد کرنا بھی ضروری ہے. کتنی بڑی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی اتباع کا عہد کرنا. یعنی ہم جو کچھ پڑھیں گے اس میں نہیں ہے یہ باتیں، ہم جو بھی پڑھیں گے، جو بھی سنیں گے، اس میں ہماری نیت یہ ہو
کہ ہم اس کی اتباع کریں گے اور اس کی پیروی کریں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ یہ کس کی شرط ہے؟ مومن ہونے کی نہیں، بیسک مسلمان ہونے کی، ایک بیسک مسلمان ہونے کی یہ شرط ہے۔ اچھا، سنت اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ ڈیولپ کیسے ہوگا؟ ہماری زندگیوں میں نبی علیہ السلام کی محبت کیسے آئے گی؟ اور نبی علیہ السلام کی محبت کی صحیح ڈائریکشن کیا ہے؟ صحیح ڈائریکشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آج الحمدللہ محبت کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو، لیکن ہر ایک کا محبت کا اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے، اپنا ہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا پیمانہ بتایا گیا، کیا طریقہ بتایا گیا نبی علیہ السلام کی محبت کا حق ادا کرنے کا؟ ٹھیک ہے، تو فرماتے سعادت کی چابی تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پوشیدہ ہے، اور آپ کی اتباع کتنی چیزوں میں کی جائے گی؟ سب سے پہلے آپ کے احکام، جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا، پھر آپ کے نواہی، جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ان سے رک جانا، پھر آپ کی سنتیں، اور آپ کی سنتوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کلام کرنا، یعنی آپ کی سنت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ سنتیں ہیں جو عبادات سے تعلق رکھتی ہیں، آپ علیہ السلام کی نماز تہجد کیسی تھی، نماز اشراق چاشت کیسی تھی، فرائض کیسے تھے، جمعے میں آپ کون سی رکعتیں پڑھتے تھے، وغیرہ وغیرہ، ایک عبادات کا سلسلہ۔ اور ایک ہے آپ کی عادات، یعنی سنت کا وہ حصہ جو عادات شریفہ میں آتا ہے، کہ آپ جب لباس زیب تن فرماتے تھے تو پہلے قمیض پہنتے تھے یا تہبند پہنتے تھے، آپ کھانا کھانے کی کیا سنتیں ہیں، پانی پینے کی کیا سنتیں ہیں، نشست و برخاست کی کیا سنتیں ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں ان تمام سنتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا واجب ہے کامل طور پر۔ اچھا، جو کوئی سنت کی پیروی کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی میں لائے گا، ٹھیک ہے، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اسے اس کی کیا فضیلت ملے گی، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کیا فائدے ملیں گے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے جس نے میری سنت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ 4 باتوں سے اس کا اکرام فرمائیں گے۔ نمبر 1، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ نمبر 2، فاجر اور بدکار لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈال دیں گے۔ نمبر 3، اس کی روزی کو فراخ کر دیں گے۔ نمبر 4، اسے دین میں استقامت ملے گی۔ جو سنت کا پابند ہو جاتا ہے وہ دین میں بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ شمائل ترمذی کتاب کس نے لکھی؟ اچھا، یہ ہمارا خاص طور پہ علوم دینیہ کا ایک خاص وصف ہے کہ ہم کوئی بھی کتاب شروع کرتے ہیں تو کتاب شروع کرنے سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں دعا؟ کیونکہ ان کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ کتابیں لکھی، یہ خدمت کی دین کی، نہیں تو آج ہم کہاں ہوتے، ہمیں یہ باتیں کیسے پہنچتی؟ جس طرح سے پچھلی امتوں میں یہ ان کی ساری تعلیمات، ان کے سارے احوال گڈمڈ ہو گئے، ہم تک بھی یہ باتیں نہ پہنچتی اگر ہماری امت کا پہلا طبقہ یہ محنتیں نہ کرتا۔ اور اگر خدا نخواستہ آج ہم نہیں کریں گے، ہم نہ کریں، ہم یہ کلاسیں نہ لگائیں، ہم آگے نہ پڑھائیں اپنے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، تو آنے والی نسلوں تک یہ ذخیرہ کیسے پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا نا۔ تو اسی لیے یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور جو احسان شناس بندہ ہوتا ہے وہ اپنے محسنین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ ترمذ اصل میں ایک شہر تھا، ایک مقام کا نام ہے ترمذ۔ شہر کی نسبت سے امام کو امام ترمذی کہا جاتا ہے۔ مقام ترمذ میں پیدا ہوئے جو دریائے جیجوں کے ساحل پر واقع ہے، اور کسی زمانے میں یہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ امام ترمذی جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں علم حدیث کا دورہ تھا،
نہیں لوگ علم حدیث کے لیے دور دور ملکوں کے سفر کر کے آیا کرتے تھے، اور علم حدیث کی مجلسیں اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ ایک ایک مجلس میں لاکھوں لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے، لاکھوں لوگ. اور جب وہاں سے طالب علم اٹھ کے جاتے تھے تو ان کی سیاہی کی دواتوں سے اور قلموں سے وہ پورا ہال بھرا ہوا ہوتا تھا. اتنا شوق تھا لوگوں کو علم حدیث کا. اساتذہ کرام، آپ کے اساتذہ میں کون کون آتا ہے؟ تو آپ کے اساتذہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ ہیں. سبحان اللہ. امام بخاری، امام مسلم کو تو سب جانتے ہیں، امام ابو داؤد کو سب جانتے، نام تو کم از کم سب جانتے ہیں. صحیح ستہ جو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے بعد جو حدیث کی سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں ان کے مصنفین ہیں، تو ان کے شاگرد ہیں امام ترمذی، اور اس درجے کے شاگرد ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اتنا نفع تم نے مجھ سے نہیں اٹھایا ہوگا جتنا میں نے تم سے اٹھایا ہے. یعنی اتنا امام ترمذی کے پاس علم تھا کہ ان کے استاد کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھ سے اتنا نفع نہیں اٹھایا ہوگا جتنا میں نے تم سے نفع اٹھایا. اور امام ترمذی سے 2 حدیثیں لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں بھی لکھی ہیں. سبحان اللہ. زہد اور تقوی، امام ترمذی کا زہد اور تقوی اتنا تھا کہ اس سے زیادہ تقوی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نابینا تھے، حالانکہ آپ نابینا نہیں تھے. بہت زیادہ اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. اور وفات شریف جو ہے، اس عظیم محدث کا انتقال مشہور قول کے مطابق سن 269 میں ترمذ شہر میں ہوا، اور اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات بلند فرمائے. شمائل کسے کہتے ہیں؟ شمائل یہ شمال کی جمع ہے، اور علماء نے اس کے مختلف معنی لکھے ہیں. ٹھیک ہے، شمال میں اگر شین پر ہم زبر پڑھیں، ٹھیک ہے، ہم پڑھیں شمائل، تو اس کا معنی ہوگا شمال کی طرف سے آنے والی ہوا. اور اگر ہم پڑھیں شمال یعنی شین پر ہم زیر پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا بائیں جانب. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. ہاں ٹھیک ہے. تو شمال کے ایک معنی آتے ہیں طبیعت، عادت اور خصلت کے. ٹھیک ہے، تو شمائل بمعنی کیا ہو گئی؟ نبی علیہ السلام کی عادتیں، آپ کی خصلتیں، آپ کی خوبیاں. تو شمائل کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی سیرت اور صورت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم نے اس نیت سے اس کلاس میں بیٹھنا ہے، نبی علیہ السلام کا ذکر سنیں گے، تصور کی آنکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لگائیں گے، ایک مراقبہ بنائیں گے. جوں سنتے جائیں گے مراقبہ بناتے جائیں گے آپ کی ذات پاک کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور وہ مراقبہ بنا کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کو، وہ جو شعلہ ہے اس کو بھڑکا کے پھر اس محبت کو ڈائریکشن کیا دیں گے کہ آپ کی سنت کی طرف لے جائیں گے، آپ کے دین کی اتباع کی طرف لے جائیں گے، آپ کے طریقوں کی طرف لے جائیں گے کہ جو آپ کی سنتیں میں سنتی جاؤں وہ میری زندگی میں آتی جائیں. چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کتاب. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، نبی علیہ السلام کے مبارک کو بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. نبی علیہ السلام کے حلیہ مبارک کو بیان کرنا ناممکن ہے.
صحابہ کرام نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی آبزرویشن کے مطابق جو لفظ ان کو سب سے نادر و نایاب سمجھ میں آتا اس کے مطابق وہ بیان کرتے تھے. جب لوگ پوچھتے نا، جب لوگ دور دراز کے ملکوں سے آتے یا نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد کے جو قریبی ادوار ہیں، تو جو صحابہ کرام حیات تھے ان سے ملنے کے لیے جب لوگ دور دور سے آتے تو وہ پوچھتے تھے صحابہ سے کہ آپ بتائیں نبی علیہ السلام کیسے تھے، نبی علیہ السلام کا وصف کیا تھا، صفات کیسی، تو پھر وہ اپنے لفظوں میں بتاتے تھے. تو وہ پھر جس کو بتاتے تھے تو پھر وہ حدیث سن کے وہ آگے محفوظ کر لیتے تھے. تو اس طرح سے یہ ذخیرہ ہمارے پاس پہنچا ہے. اور ساتھ میں اس کلاس کا حسن آنسوؤں کے نذرانے سے بھی ہونا چاہیے کہ جو عاشق صادق ہوتا ہے وہ محبوب کے فراق میں تڑپتا ہے. ٹھیک ہے، محبوب کے فراق میں، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں عاشق صادق کا دل تڑپتا ہے. اور جتنا ہماری عبادتوں کے اندر، ہمارے دین کے اندر یہ عشق کا جذبہ بڑھے گا نا، اتنا زیادہ ہماری عملی زندگی میں بھی پھر تبدیلی آئے گی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کے فراق میں ان کو چین نہیں ملتا تھا، انہوں نے جو بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں اس کا سبب کیا بنا تھا؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے جو بڑی بڑی جنگیں لڑیں، بڑی بڑی قربانیاں دیں، تو سبب پیچھے کیا تھا؟ پیچھے دل کے اندر نا عشق رسول کی وہ حرارت تھی جو ایندھن کا کام کرتی تھی. تو ہم نے یہ بھی کرنا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے پاس اب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک یادوں کی البم ہے، شمائل ترمذی یادوں کی البم ہے، یہ ایک تصویروں کی البم ہے جو لفظوں کی صورت میں میرے اور آپ کے پاس پہنچی ہے. اچھا، ایک اور چیز شروع میں آپ کو بتاؤں. ابھی جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے اہل و عیال، خود اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے، میں اس لیول پہ چلی جاؤں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کیفیت نہیں بن پاتی، ہم بہت اس میں جدوجہد بھی کریں تو نہیں بن پاتی. تو جب نبی علیہ السلام کے زمانے سے تھوڑا سا بعد ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا بعد ہو گیا تھا اور دین سے دوری ہو گئی تھی اور دنیا داری عام ہو گئی تھی. اب اس زمانے میں جو سالکین تھے نا، جو اللہ کی راہ چلنا چاہتے تھے، تو اس زمانے میں ایک علم کی ایک شاخ کھلی تھی جسے تصوف کہتے ہیں. تصوف میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ولی اللہ ہوتے ہیں، شیخ کامل ہوتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں، ان کی مریدی اختیار کرتے ہیں. وہ شیخ پھر جو ہے نا اپنے مریدوں کو کچھ مراقبے دیتے تھے. وہ مراقبے اس لیے دیے جاتے تھے تاکہ وہ جو کیفیت ہم دل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ جو حالت دل میں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بن جائے. تو مراقبے بہت قسم کے ہوتے ہیں. مراقبہ قبر بھی کروایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء ذاتیہ کا مراقبہ بھی کرایا جاتا ہے، مراقبہ نور بھی کرایا جاتا ہے. ان تمام مراقبوں میں ایک مراقبہ ہوتا ہے فنا فی الرسول کا مراقبہ. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیلز تو میں اتنی جانتی بھی نہیں، مجھے آتا بھی نہیں، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، امید ہے فائدہ ہوگا. مراقبہ فنا فی الرسول کا کیا مراقبہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھیں بند کر کے کسی پرسکون جگہ پہ بیٹھے اور تصور جمائے گنبد خضرا کا. وہ یہ تصور جمائے کہ میرے سامنے گنبد خضرا ہے اور میں گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھی ہوں. یا پھر وہ یہ کرے کہ جیسے ابھی یہ سامنے آپ کے دیوار ہے تو سامنے ہم بیٹھ جائیں اور ہم آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ سامنے دیوار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، نور سے لکھا ہوا ہے اور وہاں سے نور داخل ہو رہا ہے میرے سینے میں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جس کی تھوڑی سی یوں سمجھ لیں باطنی حواس ایکٹیو ہو جاتے ہیں یا جو تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے دین میں، پھر اس کو یہ مراقبہ کرایا جاتا ہے
کہ وہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے اور نبی علیہ السلام اس کے سامنے، نبی علیہ السلام کے سینے سے نور کے دھاگے نکل رہے ہیں اور اس کے سینے میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ مراقبہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا ہے نا، انسان کو اللہ نے بڑا عطا کیا ہے، بڑی صلاحیتیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو یہ دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور یہ مراقبہ بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب میں ہم میں سے کئیوں کو ہمارے سینے کھولے اور ہم میں سے اکثروں کو اللہ پاک کی دولت عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ قال الشیخ الحافظ ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ قال الشیخ، شیخ نے فرمایا، شیخ کسے کہتے ہیں؟ شیخ سے مراد ہوتا ہے بوڑھا آدمی۔ اس کتاب میں مصنف نے خود اپنی ذات مراد لی ہے، کیونکہ جن لوگوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے وہ ہر چیز میں میں نہیں کرتے، تو انہوں نے ایسا صیغہ استعمال فرمایا اپنے لیے۔ قال الشیخ، شیخ نے فرمایا الحافظ، حافظ کسے کہتے ہیں؟ علم حدیث کے اندر قرون اولیٰ میں حافظ کہتے تھے اس بندے کو جس کو 1,00,000 احادیث اس کی سندوں اور علل کے ساتھ زبانی یاد ہوں، 1,00,000 حدیثیں۔ لیکن بعد میں جب زمانہ ذرا کمزوریوں کا آیا تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب حافظ کی جو ڈیفینیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایسا بندہ جو حدیث کے ساتھ ایسا شغل رکھتا ہو کہ حدیث سننے کے ساتھ وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور اس کو کم از کم 1,000 حدیثیں یاد ہوں، 1,000 یا اس سے زائد حدیثیں یاد ہوں۔ چلیں جی حدیث نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ ویسے آپ کی اس کتاب میں 400 حدیثیں ہیں جس کو 56 ابواب میں تقسیم کیا گیا، تو میں نے کتاب کو جب ڈیوائڈ کیا تھا تو اگر ہم روزانہ 20 حدیثیں پڑھ سکیں تو پھر ہمیں ہفتہ اور اتوار 2 دن چھٹی مل جائے گی، لیکن اگر کور نہ ہو پایا تو پھر ہفتے والے دن بھی کلاس رکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ آج تو کیونکہ پہلی کلاس ہے تو تمہید بھی تھی، تعارف بھی تھا، تو تھوڑا سا ٹائم اس میں بھی نکلا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرنا ابو رجاء قتيبة ابن سعيد مالك بن انس ربيع بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا قد مبارک کیسا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں آپ نہ تو بہت لمبے تھے، نہ تو بہت لمبے قد کے تھے، ولا بالقصیر ولا بالابیض الامحق، اور نہ بہت چھوٹے قد کے تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے لمبا قد، اتنا لمبا ہو جائے کہ جو دیکھنے میں اچھا نہ لگے، یعنی بہت لمبا قد بھی ایک طرح کا عیب ہوتا ہے۔ تو آپ کا قد مبارک بہت لمبا نہیں تھا، اور ایک قد ہوتا ہے چھوٹا جسے ہم کہتے ہیں ٹھکنا قد، وہ بھی عیب کی علامت ہے۔ تو آپ کا قد چھوٹا بھی نہیں تھا، لیکن آپ کا قد تھوڑا سا لمبائی کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ آپ کا رنگ کیسا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہاں الفاظ دیکھیے گا، ولا بالابیض، ابیض کہتے ہیں ایک جو وہ ہوتا ہے نا دودھ کی طرح بالکل سفید، کہ ایسے لگتا ہے چہرے پہ خون ہی نہیں ہے کہیں سے، بالکل سفید، وہ بھی دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، تو اس کو کہتے ہیں ابیض۔ تو آپ علیہ السلام کا رنگ ایسا بھی نہیں تھا، ابیض الامحق ایسا بھی نہیں تھا، ولا بالآدم، اور نہ ہی گندمی رنگ تھا، جیسے ہم لوگوں کا ایشیائی والوں کا ہوتا ہے گندمی رنگ، پیلا پیلا سا، ایسا بھی نہیں تھا، ولا بالجعد القطط، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بالکل گھنگریالے تھے۔ جعد کہتے ہیں، جعد القطط، جعد کہتے ہیں ایک جو بہت ڈیپ کرز والے بال نہیں ہوتے جیسے سوڈانیوں کے ہوتے ہیں،
کہ گہرے کرز ان میں ہوتے ہیں، ویسے بھی نہیں تھے، ولا بالسبت، اور نہ بالکل اسٹریٹ تھے، بالکل اسٹریٹ ہوتے ہیں سلکی بال، ویسے بھی نہیں تھے. کیسے تھے؟ ہلکا سا کرل پڑتا تھا، ٹھیک ہے، ہلکا سا کرل پڑتا تھا خوبصورتی کے ساتھ آپ کی زلفوں میں. اور آپ کی زلفیں تو اتنی خوبصورت تھیں کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قرآن نے بھی آپ کی زلفوں کا ذکر کیا ہے. علماء یہ فرماتے ہیں بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَأْسِ 40 سَنَةً، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا 40 سال کی عمر میں. فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سِنِينَ، تو آپ رہے مکۃ المکرمہ میں 10 سال، وَبِالْمَدِينَةِ 10 سِنِينَ، اور 10 سال مدینہ منورہ میں. فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَأْسِ 60 سَنَةً، تو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر میں آپ کا وصال فرمایا. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءُ، اور آپ کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے. اس حدیث مبارک میں جو یہ آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 60 سال کی عمر میں وفات دی، یہ بات یوں ہے کہ عرب کے اندر اصل میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی 63 سال کی عمر میں، 63 سال ایئرس میں. عرب کی یہ عادت ہے کہ عرب جو کسر ہوتی ہے نا لفظوں کی اس کو گرا دیتے ہیں. جیسے جو بڑا عدد ہوتا ہے نا 50 60 اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، 61 62 63 یہ جو کسر ہے اس کو گرا دیتے ہیں. جب عام کلام کرتے ہیں تو اس کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے اس روایت میں 60 کا لفظ آیا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحلت ہوئی ہے اس دنیا میں، دنیا سے 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اور اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام 10 سال رہے اور نبوت سے پہلے مکہ میں 40 سال رہے. صرف اختلاف اس میں ہے کہ نبوت کے بعد مکہ میں کتنا عرصہ رہے. صحیح یہ ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، تو اس حساب سے آپ کی عمر مبارک 63 سال بن گئی. ٹھیک ہے، اگلا جو جملہ ہم نے پڑھا، نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں اور آپ کے سر مبارک میں 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. اب یہاں سے آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ کے صحابہ کرام کس درجے محبت رکھتے تھے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر میں کتنے سفید بال ہیں ان کو گن کے رکھا تھا. سبحان اللہ، گن کے رکھا ہوا تھا. اور روایتوں میں تعداد میں اختلاف ہے، لیکن 14 سے کم کوئی نہیں گیا اور 20 سے اوپر کوئی نہیں گیا. 20 سے اوپر نہیں بتایا کسی نے، 14 سے کم نہیں بتایا کسی نے. اور یہ جو بالوں میں سفیدی آتی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس کے بال سفید ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. جب ان کے بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ کیا ہے، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو مومن کا نور ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرے نور میں اور اضافہ فرمائیے. تو یہ مومن کا نور ہوتا ہے جو اس کے بالوں میں جھلکتا ہے. عام دنیاوی زبان میں اس کو جو ہے عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ عیب نہیں ہے. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءَ، آپ کے سر مبارک میں اور آپ کی داڑھی مبارک میں 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. حدیث نمبر 2، حدثنا حمید بن مسعدة البصری حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن حمید انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتن درمیانے قد کے تھے، ولیس بالطویل اور آپ بہت لمبے نہیں تھے، ولا بالقصیر اور نہ ہی آپ چھوٹے قد کے تھے، حسن الجسم، حسن الجسم آپ کا جسم مبارک بہت حسین تھا. ٹھیک ہے، حسین جسم کہتے ہیں ایک متناسب جسم کو. سے بعض لوگ ہوتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ ان کا پیٹ نکل آتا ہے، کوئی ہوتا ہے کہ اوپر سے اس کی شیپ کم ہوتی ہے اور نیچے سے زیادہ ہو جاتی ہے، جس کو ہم پیئر شیپ باڈی کہتے ہیں.
किसी की टांगें बहुत छोटी होती हैं और ऊपर का धड़ बड़ा होता है ना, ऐसे जिस्मों में ये उतार चढ़ाव होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म बहुत हसीन इम्तिजाज के साथ खूबसूरती में ढला हुआ एक मुजस्समा था। हसन अल जिस्म वकान शअरुहु, और आपके बाल लैसा बिजादिन, घुंघरियाले नहीं थे, वला सबतिन, और ना बिल्कुल सीधे थे, अस्मर लौन, आपका रंग मुबारक मामूली गंदमी सा था। अब यहाँ देखें अल्फाज डिफरेंट आ गए, वहाँ पीछे क्या था कि गंदमी नहीं था और यहाँ आ रहा है कि गंदमी सा था। असल में ये इख्तिलाफ नहीं होता, जिसने जैसे देखा, जिसने जैसा पाया, जिसने जिस वक्त जिस मौके को ऑब्जर्व करके बयान किया उसने वैसे बयान किया, ठीक है। अस्मर लौनी, अस्मर लौन, अच्छा ये भी जो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना अस्मर लौन, तो इसका तर्जुमा अरबी के जो अल्फाज है ना वो हमारी उर्दू से अलग हैं। हम तो गंदमी रंग को क्या कहते हैं, गंदमी रंग, लेकिन अरबी लफ्ज का अगर सही आप मायना करेंगे ना तो ये ऐसे होगा कि जैसे सोने का चमकता हुआ सुनहरा रंग नहीं होता, गोल्डन, वैसा रंग था इस हदीस के मुताबिक। अल्लाहु आलम। इज़ा मशा, जब आप चलते थे, यतकफ़्फ़ा, तो आप आगे की तरफ झुक कर चलते थे। अब इस हदीस में आपकी रफ्तार का जिक्र आ गया, आपकी चाल मुबारक का जिक्र आ गया। इंसान की पूरी शख्सियत जो बनती है ना, उसके उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने के अंदाज से मिलकर बनती है। कभी आप देखेंगे कोई बंदा बैठा हुआ तो बड़ा मुहज्जब, बड़ा बावकार लग रहा है, लेकिन जब चलता है तो बेढंगा चलता है, जाहिलों की तरह चलता है, उछल उछल के चलता है, जिसे बात ख़वातीन होती हैं बिल्कुल बेढंगे अंदाज में दौड़ दौड़ के चलना, उछल उछल के चलना, तो उससे इंसान की शख्सियत सारी बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। इसको तो चलने का ही ढंग नहीं। और मालूम से बिल्कुल मरे मरे से, बीमार बीमार से, झुके झुके से चलते हैं, तो इसको भी नहीं पसंद किया गया। एक मोमिन की जो चाल है उसके बारे में कुरान में क्या आया है कि वो जब चलते हैं तो हौना का लफ्ज आया है कि वो हौना वकार के साथ चलते हैं। इबादुर्रहमान लजीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि वो वकार के साथ चलते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम की जो चाल थी वो वकार के साथ, किसी कदर आगे झुके हुए, यानी पंजों पे जोर पड़ता था, बॉडी का जो वेट है पंजों पर पड़ता था, और जैसे कोई ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा हो, इस अंदाज में आप चलते थे। इस अंदाज को के चलने को यतकफ़्फ़ा कहते हैं। आज मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि चलने का ये जो अंदाज है कि जिसमें इंसान थोड़ा सा अपना बॉडी वेट आगे की तरफ झुकाए, अपना जोर पंजों पर दे, तो ऐसे चलने से जो है ना इंसान को बहुत सी बीमारियां नहीं होती, आज़ा की बीमारी नहीं होती, जोड़ों की बीमारी नहीं होती, और इंसान का सफ़र भी जल्दी तय होता है। और ऐसे चलने में और भी बहुत से फ़ायदे साइंस ने बताए हैं। हदीस नंबर 3 है, हदसना मोहम्मद इब्न बशार यानी अल अबदिया, हदसना मोहम्मद इब्न जाफर, हदसना शुअबत अन अबी इसहाक़ क़ाल समिअतुल बरा इब्न आज़िब। ये दोनों हजरात, बरा बेटे हैं, आज़िब वालिद हैं, दोनों हजरात सहाबा हैं। यक़ूल, आप दोनों हजरत अबू इसहाक़ कहते हैं कि बरा बिन आज़िब फरमाते हैं। ये हदीस हजरत बरा ने रिवायत की है। यक़ूल, वो फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ भी न पढ़ना। कल चलते ना मेरे साथ मजलिस में, देखते कि क्या जोश होता है नात सुन के, क्या जज्बा होता है। अच्छी बातें जहाँ से मिले ना वहाँ से लेनी चाहिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता था तो क्या वो लोग झूमते थे, और क्या वो लोग मज़े ले ले के साथ में शामिल होते थे। ये चीज़, इन चीज़ों की कमी है हमारे अंदर। इसको बढ़ाएं, थोड़ा सा शौक़ को बढ़ाएं, जज्बात को थोड़ा सा बढ़ाएं। हाँ ना, तो ये होना चाहिए ना, थोड़ा सा ये सोया सा ढीला ढीला सा पन तो नहीं ना, थोड़ा सा जज्बातियत दिखाओ। कोई खुशी की बात सुनो तो चेहरे पे खुशी नज़र आए,
کوئی بات دل کو لگے تو ایکسپریشنز نظر آئیں. کیسے ایک ایک جملے کو وہ لوگ لیتے تھے, کیسے ایک ایک شعر کو وہ لوگ لیتے تھے اور ایک ایک بات پہ رسپونڈ کرتے تھے. تو محفل تو ایسے بنتی ہے نا, پھر پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے کہ ہاں آگے کوئی سن رہا ہے, دل سے سن رہا ہے. تو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا, آپ درمیانے قد کے تھے. رجولن آدمی کو کہتے ہیں, رجل مربوعا درمیانے قد کے تھے. بعیدما بین المنکبین, آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کسی قدر فاصلہ تھا. فاصلہ تھا مطلب وہ فاصلہ نہیں کہ جو عیب دے, یعنی آپ کا سینہ چوڑا تھا, سینہ مبارک چوڑا تھا. فرمایا نا قرآن میں الم نشرح لک صدرک, قرآن میں بھی تو آپ کی نام ہے, قرآن میں بھی تو آپ کا مبارک ہے. تو اللہ نے فرمایا قرآن میں الم نشرح لک صدرک, تو صحابہ نے یہ چیز وٹنس بھی کی. آپ چلتا پھرتا قرآن تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا فرمایا ما بین المنکبین, کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا, یعنی آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا. عظیم الجمہ, سر مبارک کے بال لمبے تھے. عظیم الجمہ الی شہمت اذنیہ, جو کانوں کی لو تک آتے تھے. اب آپ کی زلفوں کی وصف بیان کر رہے ہیں صحابہ. ایک نے کیا بیان فرمایا کہ کانوں کی لو تک آتے تھے. الی شہمت اذنیہ, ٹھیک ہے. اس حدیث میں ہم نے کیا پڑھا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. شہمت اذنیہ, کہ آپ کے بال کانوں کی لو تک آتے تھے, ٹھیک ہے. احادیث مبارکہ میں 3 الفاظ آئے ہیں اور 3 لینس بتائی گئی ہیں نبی علیہ السلام کے زلفوں کی. یہاں کان کی لو تک, اور اس سے نیچے تھوڑی مبارک تک, اور پھر کندھوں تک. تو ان کے درمیان تطبیق کس طرح سے کی ہے محدثین نے. جب نبی علیہ السلام بال کٹوا لیتے تھے تو وہ یہاں تک آ جاتے تھے, پھر جب تھوڑے بڑے ہوتے تھے تو یہاں تک وٹنس کیے گئے, اور پھر جب تھوڑے اور بڑے ہوتے تھے تو میکسیمم یہاں تک, کندھوں تک آپ کی زلفیں آئی ہیں اور اس سے آگے نہیں گئی. تو یہ تین صفات بیان کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جوڑا تھا سرخ دار جوڑا. یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں نا سرخ دار, پورا جوڑا ہی ریڈ تھا. پورا جوڑا ریڈ نہیں تھا, اس کے اندر ریڈ کلر کی دھاریاں آ رہی تھیں. یہ ایک یمنی چادر آپ کو ملی تھی تحفتاً, صلی اللہ علیہ وسلم تحفتاً آپ کو ایک چادر ملی تھی جس کے اندر ریڈ کلر کی دھاریاں آ رہی تھیں. یہ ہلا اصل میں کہتے ہیں سوٹ کو. سوٹ کا مطلب کہ جس میں نیچے کا کپڑا سب سیم ہو. تو آپ نے تہ بند بھی اسی چادر سے باندھی ہوئی تھی اور اوپر بھی آپ نے چادر وہی لی ہوئی تھی. اور یہ آپ نے کس دن زیب تن کیا ہوا تھا؟ یہ عرفہ کا ایک دن تھا. عرفہ کا دن تھا, صحابی بتاتے عرفہ کا دن تھا. اب پتہ نہیں یہ وہی عرفہ تھا جس سال نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع فرمایا, یا کوئی اور حج کا سال تھا کہ اس کے یوم عرفہ پہ دیکھا صحابی نے. تو اس کی وضاحت نہیں کی گئی حدیث میں, لیکن آپ فرماتے ہیں عرفہ کے دن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے سرخ دھاریوں والا حلہ زیب تن فرمایا ہوا ہے. ما رأیت شیئا قط احسن من, فرماتے میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چیز کبھی کوئی نہیں دیکھی. بہت سی حدیثوں میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے. جب صحابہ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے نا, وہ خوبصورتی, وہ حسن و جمال, وہ انوارات کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہو جاتا. جب الفاظ تھوڑے پڑ جاتے اور جو ان کی آنکھوں نے دیکھا, جو ان کے رب نے ان کو دکھایا, اس کو لفظوں میں ڈالنا مشکل ہو جاتا, تو پھر صحابہ یہ تعبیر اختیار کرتے کہ میں نے اس منظر سے زیادہ خوبصورت منظر کوئی نہیں دیکھا. یعنی نہ زمین میں, نہ آسمان میں, نہ چاند میں, نہ تاروں میں, نہ پھولوں میں, نہ کلیوں میں, کہیں کوئی منظر نہیں دیکھا.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تعریف کرتے ہیں نا کہ میں فلاں جگہ گئی تھی، وہاں جھرنا بہت خوبصورت تھا، فلاں جگہ گئے تھے وہاں سمندر کا منظر بہت خوبصورت تھا، 14ویں کا چاند بہت خوبصورت تھا، یا درخت بڑے ہرے بھرے تھے، پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہم اٹک میں ایک دفعہ گئے تو وہاں کے جو کینٹ ہے وہاں ایک ہی جگہ پہ 100 رنگوں کے گلاب لگے ہوئے تھے، 100 رنگوں کے۔ تو جب صحابی جو ہے نا، صحابہ کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ صحابہ مبالغہ نہیں کرتے۔ جیسے ہماری عادت ہوتی ہے نا کہ چھوٹی سی بات پہ تعریف کرنے پہ آئیں گے تو ضرورت سے زیادہ تعریفیں کر جائیں گے، صحابہ کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے نا مبالغہ کر جائیں یا اتنا ہو نہ جتنا بتا جائیں، نہیں، انہوں نے جو بیان کیا ہے یہ تو ان کا کیا کہتے ہیں، صحابہ سے حدیث لی ہی اس شرط پہ جاتی ہے کہ ان کے اندر صدق ہو اور عدل ہو، یعنی وہ جو بات کرے وہ سچی ہو اور متوازن بات ہو، حد سے بڑھائے نہیں گھٹائے نہیں۔ تو یہ تو ہمارا بھی ایمان ہے، خیر اس میں تو کسی مسلمان کو شک نہیں، لیکن صحابی نے جب یہ جملہ کہا نا تو اس جملے کا مطلب اور اس جملے کی عظمت ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب صحابی نے یہ کہا نا کہ میں نے اس منظر سے زیادہ خوبصورت منظر کوئی نہیں دیکھا کہیں بھی، سبحان اللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ جو دھاری دار چادر تھی اس کی وجہ سے جو منظر نظر آیا مجھے۔ کتنا ٹائم ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی حدیث بھی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، قال ما رأیت من ذی لمہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی پٹھوں والے کو نہیں دیکھا، ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء، میں نے کسی پٹھوں والے کو سرخ جوڑے میں نہیں دیکھا، احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کبھی نہیں دیکھا۔ اسی بات کو شاعر شعروں میں کہتے ہیں، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے کیا فرمایا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہے تیاری زینب؟ سنائیں تھوڑی سی، چند اشعار سنائیں۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مضرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مضرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، جہاں میں ان سے چہرہ ہے کندہ
تک جن سکینہ عورتیں انسا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا اپنے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. کل رات میں نے خواب میں دیکھا, سنا دوں کہ نہ سنا؟ جس دن یہ کلاس اناؤنس کی ہے اس دن فجر پڑھ کے دوبارہ لیتی ہوں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس جگہ بیٹھے. یہاں ایک صوفہ سا ہے, یہاں آپ بیٹھے, ساتھ میں بیٹھی ہوں اور آپ بہت خوش ہیں, مسکرا رہے ہیں. اور وہ ادھر جہاں میری امی بیٹھی نا وہاں وہ بڑی زیادہ بجی بیٹھی ہیں, وہ جو ہے باقی پورا مدرسہ خالی تھا. تو کچھ آپ نے فرمایا بھی لیکن وہ میں بھول گئی. جب میں اٹھی نا تو میں بھول گئی, سب ذہن سے نکل گیا. مجھے تو اللہ جانے, لیکن مجھے تو یہ شاید آپ سب بھی الحمدللہ اچھے حال میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ بجی نا مدرسے کے کاموں میں سب سے آگے رہتی ہیں. کوئی بھی کام ہو, کارپیٹ دھونے دھلوانے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو پہلا نام زیادہ بجی کا یاد آتا ہے. ہو سکتا ہے یہ جو بندہ آگے نکل جاتا ہے پھر وہ تو میری اللہ سے دعا ہے جب تک یہ کورس مکمل ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بھی یہ ساری بشارت اور یہ سارا جو ہے نا لکھ دے, اور سب کو اللہ تعالیٰ یہ جلوے دکھائے, کلاس میں دکھائیں. جاگتے میں بھی ہو جاتا ہے. زیارت نبی کے لیے سونا شرط نہیں ہے, جاگتے میں بھی ہو جاتا ہے. ایسی مجالس کے اندر بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے کیفیت طاری ہوتی ہے, بندے پہ غنودگی سی آتی ہے, ایسے لگتا ہے کچھ دیکھا. ایسا ہوا ہے, واقعات ہوئے ہیں لوگوں, کیونکہ یہ روحانی چیز ہے. یہ جو ہے نا روحانی چیز ہے, یہ اس کا تعلق خواب سے یا دماغ سے یا تصور سے نہیں ہے. اس کو کشف کہتے ہیں. کشف کہتے ہیں دل کی کھڑکی اللہ جس وقت کھول دے, چاہے سونے میں کھولے چاہے جاگنے میں کھولے, تو سونا شرط نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے. اور انشاءاللہ یہ کلاس آپ کی نبی علیہ السلام کا قرب بڑھانے میں سب سے زیادہ قوی یہ ہے کہ اس میں آپ کی ذات پاک کا ذکر ہے نا, آپ کے ظاہر کا آپ کے باطن کا اتنا ذکر ہے کہ یہ تمام ذخیرہ حدیث میں سے سب سے جو کہنا چاہیے نا چوٹی کا, کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام کے ذاتی اوصاف ہے نا. جیسے دیکھیں ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ زمین کی وہ مٹی جو روضہ پاک کے اندر نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے ٹچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ مٹی جو روضہ پاک کے اندر نبی علیہ السلام کے قلب کے بدن مبارک سے ٹچ ہوتی ہے, وہ مٹی کعبہ سے بھی افضل ہے, عرش سے بھی افضل ہے, کرسی سے بھی افضل ہے. یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے. اور اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ, کیسے کہیں گے؟ دیکھیں بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے لیکن ہے مخلوق, اس کو بھی نسبت اللہ سے ہے لیکن ہے مخلوق. پھر عرش وہ بھی مخلوق ہے, ٹھیک ہے, وہ مخلوق ہے. کرسی ہے وہ بھی مخلوق ہے. اور مخلوقات میں سب سے افضل رتبہ کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو مٹی آپ کے جسم اطہر سے لگی ہوئی ہے وہ مٹی افضل ہوئی. تو احادیث مبارکہ میں بھی جو احادیث آپ کی ذات سے متعلق ہیں, آپ کے اوصاف سے, آپ کی خوبیوں سے, آپ کے ذاتی اور ظاہری اور باطنی اوصاف سے متعلق ہیں, ان کا درجہ تمام ذخیرہ حدیث میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. واللہ اعلم.
تو ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ما رأيت من ذي لمة في هلة حمراء أحسن من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم له شعر يضرب منكبيه. ان کے بال تھے کہاں تک؟ کندھوں تک. اب یہاں آ گیا کندھوں تک. له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين. اور دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا. بعید کہتے ہیں فاصلہ ہونا، یعنی آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا اور زلفیں یہاں تک آ رہی تھیں. لم يكن بالقصير ولا بالطويل. نہ تو آپ کا قد چھوٹا تھا اور نہ ہی لمبا تھا. حدیث نمبر 5. حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا ابو نعیم حدثنا المسعودی عن عثمان بن مسلم بن ہرمز عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو زیادہ لمبے تھے ولا بالقصیر اور نہ ہی پست قد تھے. شسن الکفین. آپ کے جو ہاتھ تھے، ٹھیک ہے، کفین آپ کے ہاتھ دست مبارک، والقدمین اور آپ کے پاؤں مبارک، یہ موٹے تھے، یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے، بھرے. جیسے ایک آپ نے ہاتھ دیکھے، بعض لوگوں کے جسم بھرا ہوتا ہے لیکن ہاتھ ان کے بالکل پتلے سے اور ہڈیاں اور رگیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور بعض لوگوں کے ہوتے ہیں کہ بہت بھاری ہاتھ ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد آپ نے سنا ہے نا کہ آپ کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی. تو آپ کے ہاتھ مبارک گوشت سے بھرے تھے اور آپ کے قدم مبارک بھی گوشت سے بھرے تھے. زخم الرأس. اور آپ کا سر مبارک جو تھا اعتدال سے تھوڑا سا بڑا تھا. سر مبارک بڑا تھا. چھوٹا سر جو ہوتا ہے وہ عیب کی علامت سمجھا جاتا ہے. آپ کا جو سر مبارک تھا وجاہت کے ساتھ بڑا تھا. زخم الکرادیس. اور آپ کے جو جسم کے جوڑ تھے، ٹھیک ہے، ہڈیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں نا، کرادیس کردوس کی جمع ہے. تو یہ جو جوڑ ہیں، جیسے یہ کوہنی ہے اور یہ ہمارا گھٹنا ہے، تو یہ بڑے تھے جو کہ جسم کی مضبوطی پہ دلالت کرتے ہیں. آپ نے تلوار جو اٹھانی ہے، آپ نے جو جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں، تو یہ جوڑوں کی مضبوطی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ کسی جوڑوں کے درد والے سے پوچھیں، جس کی کم عمر میں ہی جس کے جوڑوں میں اور گھٹنوں ٹخنوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ مضبوط تھے. کوہنیاں، گھٹنے، جتنے بھی بدن میں جوڑ تھے. طویل المسروبہ. اور مسروبہ کہتے ہیں سینے پہ جو بال ہوتے ہیں. اب بعض لوگوں کے، خاص طور پہ مردوں کے جسم پہ بہت بال ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کے جسم پاک میں کہاں بال تھے؟ ایک تو آپ کی پنڈلیوں پہ بال تھے، آپ کے کندھوں پہ کسی قدر بال تھے، اور آپ کے سینے مبارک سے ناف تک ایک لائن سی آ رہی تھی بالوں کی. یعنی نہ تو بالکل صاف کے بال ہی نہ ہوں اور نہ یہ کہ بہت زیادہ بال ہوں. مسروبہ کہتے ہیں اس لائن کو جو ایک بالوں کی لائن خوبصورتی کے ساتھ سینے سے ناف تک آ رہی تھی. سبحان اللہ. صحابہ نے کیا کیا باتیں ہم تک پہنچائی ہیں. اذا مشا، جب آپ چلتے، تکفا تکفوان، تو آپ آگے کی طرف جھک کے مضبوطی کے ساتھ قدم جما کے اور آگے کی طرف کسی قدر جھک کے اٹھاتے. کأنما ینحت من سبب، ایسے جیسے کہ آپ کسی اونچائی سے نیچے ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہوں. لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ہم نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. بس آج اتنا ہی. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کتنا ٹائم ہے؟ 6:25 ہو گئے نا.
6:35 پہ مغرب کی اذان ہے. تو یہی بات ہوئی تھی کہ عصر سے مغرب. تو جیسے 5 بجے سب نے ریڈی رہنا ہے, جو چاہے گھر میں نماز پڑھے چاہے یہاں آ کے نماز پڑھے. 5 بجے سب نے اپنی عصر کی نماز کی تیاری رکھنی ہے. کوشش کیا کریں گے 5:15 تک کلاس شروع ہو جائے اور اس ٹائم پہ کلاس مکمل ہو جائے. اسی اسپیڈ سے چلی تو پھر امید ہے یہ 3-4 دن کلاس لے کے دیکھتے ہیں نا, تو پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جمعے والے دن بھی یہی کلاس ہوگی یا بیان ہوگا, اور ہفتے والے دن اگر آپ لوگ کہیں گے تو چھٹی دے دوں گی, تاکہ جو بھی آپ کے گھر کے کام وغیرہ دنیاوی چیزیں ہیں وہ بندہ کر لے. ہفتہ اتوار کپڑے دھونا, کپڑے سمیٹنا, یہ وہ ہے نا. ہفتہ اتوار 2 دن کہیں آنا ہے جانا ہے وہ اس کو رکھ لیں ہم, تاکہ یہ ہمارا ایک سلسلہ. ویسے تو 1 گھنٹے کی کلاس ہے, پورا دن ہے ہمارے پاس کام کرنے کے لیے بھی, لیکن پھر ترتیب وہ فائنل کر لیں گے. جی حدیث والی تو کیونکہ پھر آپ کو 2 ٹائم آنا پڑے گا نا, ڈبل آنا پڑے گا. ہاں تو ربیع الاول میں وہ کلاس, اس کلاس کی جگہ یہی کلاس ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. یا رب العالمین, یا اللہ آپ کا احسان ہے, آپ کی عطا ہے کہ ہم جیسے گناہگار بندوں کو یا اللہ آپ نے کیسے کام میں لگا دیا. ہم جیسے گناہگار, سیاہکار, خطاکار بندوں کو, کمزور بندوں کو آپ نے کتنے عظیم کام میں لگا دیا. یا اللہ اس کام کو, اس کے ثواب کو, اس کے اجر کو, اس کی قبولیت کو کامل درجے تک پہنچانا آپ کا کام ہے. یا اللہ آپ نے جس سلسلے کو شروع کیا ہے اس کو تکمیل تک پہنچا دیجیے گا, اور اس کو حوض کوثر کی ملاقات تک پہنچا دیجیے گا. اس کو دنیا میں بار بار مدینہ پاک کی حاضری تک پہنچا دیجیے گا. یا اللہ اس کو حشر میں نبی علیہ السلام کے ہنستے مسکراتے چہرے کے دیدار تک پہنچا دیجیے گا. یا رب العالمین اس سلسلے کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے گا. یا اللہ اس سلسلے کو سنت کے زندہ کرنے کا سبب بنا دیجیے گا. دلوں میں عشق رسول اور محبت رسول کو جگانے اور بڑھانے کا ذریعہ بنا دیجیے گا. یا اللہ اس سلسلے کو, جتنے سلسلے ہمارے مدرسے میں جاری ہیں اور دنیا بھر میں جاری ہیں, یا اللہ ان سب کو امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنا دیجیے گا. یا اللہ ان پڑھائیوں کی برکت سے ہمیں ہماری کھوئی ہوئی عزت عطا فرما دیجیے. یا اللہ مسلمان جس طرح دن بدن ذلت میں گرتے جا رہے ہیں, یا اللہ ہمیں ہمارے نبی کی اور ان کی تعلیمات کی قدر عطا فرما دیجیے. یا اللہ ملک پاکستان کے حالات کو بہتر بنا دیجیے. یا اللہ یہ آپ کے مومن بندوں کا گھر ہے, مومن بندوں کا ملک ہے. یا اللہ یہاں کی سختیاں, پریشانیاں, مہنگائیاں دور فرما دیجیے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے وہ اعمال جن کی وجہ سے آئی ہوئی نعمتیں بھی ہم سے پھر گئی ہیں, بجلی مہنگی, گیس مہنگا, ہر سہولت یا اللہ دور ہوتی جا رہی ہے, یا اللہ آسانیاں فرما دیجیے. یا اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں, جو ہماری بہن ہسپتال میں ہیں, جن کے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائیے, ان کو شفا عطا فرمائیے. جتنی طالبات یا اللہ ذوق و شوق کے ساتھ اس سلسلے سے جڑی ہیں, یا اللہ ان سب کا آنا جانا بیٹھنا قبول فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ اس سلسلے کی اور دین کی برکات نصیب فرمائیے. یا اللہ دنیا میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرمائیے, اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس